بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ قرۃ العین عائشہ اور آپ کی خدمت میں QA لاء یوٹیوب چینل کی جانب سے حاضر۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور میرے ذہن میں بہت عرصہ یہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہا۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے کہ کیا شوہر کو بیوی طلاق دے سکتی ہے، یا اگر میں اس کو ریفریز کروں، کیا بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ طلاق کا انہیرنٹ پاور ہسبینڈ کے پاس ہی ہے، لیکن کیا کوئی اور اس کی جگہ پر طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ آج اس موضوع پر ہم بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگے تو اس کو پلیز شیئر کیجیے، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہونے والا ایک ایسا ایگریمنٹ کہ جس کے اندر وہ کوئی ایڈیشنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، بہت ساری رائٹس اینڈ لائبلٹیز ان کے اوپر لاگو ہونے والی ہیں، لیکن اگر اس نکاح نامے کے ڈاکیومنٹ کے اندر وہ کوئی ایڈیشنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر کوئی بچی کے گھر والے یہ کنڈیشن رکھوا دیں کہ آپ نان نفقہ کے علاوہ اس کو پاکٹ منی دیں گے پر منتھ 5,000، 10,000، 15,000، یا آپ یہ کنڈیشن لگا دیں خاتون کہ میں آپ سے نکاح کرنے پہ اگریڈ ہوں لیکن آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی، یا جیسے کالم نمبر 18 نکاح نامہ میں ہے کہ آپ پاور آف ڈائیورس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ طلاق کا حق تفویض کر دیتے ہیں۔ طلاق کا حق ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اور بھی پروناؤنس کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایڈیشنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ یہ شریعت کے بالکل منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، اور سول کانٹریکٹ کے اندر آپ کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیلیگیٹڈ طلاق یا طلاق تفویض میں خامند اپنا جو انہیرنٹ پاور آف ڈائیورس ہے، یعنی کہ جو طلاق کا حق اس کو شریعت اور قانون نے دیا ہے، وہ کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے۔ اگر خامند اپنا اختیار اپنی بیوی کو تفویض کرے گا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خاتون اس کے اوپر طلاق پروناؤنس کریں گی۔ طلاق بہرحال مرد ہی دے گا۔ جس طرح خلا کی صورت میں خاتون ہسبینڈ سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ مجھ پر طلاق پروناؤنس کر دیں، اور ڈائیورس یا سیپریشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب طلاق تفویض میں خاتون کے پاس ایک ڈیلیگیٹڈ پاور آف ڈائیورس آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر طلاق پروناؤنس کریں گی دیٹ آئی ڈائیورس یو، آئی ڈائیورس یو اینڈ آئی ڈائیورس یو، یعنی کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ خاتون ہسبینڈ کو طلاق نہیں دے سکتی۔ اس کیس میں بھی طلاق کا جو انہیرنٹ رائٹ ہے وہ اپنے اوپر ایکسرسائز کریں گی آن بہاف آف ہر ہسبینڈ۔ اس کیس میں بھی وہ طلاق کا حق اپنے ہسبینڈ کے بہاف پر استعمال کریں گی، اور وہ یہ کہیں گی کہ میں خود کو طلاق دیتی ہوں، آئی ڈائیورس مائی سیلف، میں خود کو طلاق دیتی ہوں، اور اسی طرح وہ طلاق افیکٹو ہو جائے گی اینڈ سیپریشن ہو جائے گی۔ میرے ناقص علم کے مطابق شریعت میں یہ کہیں پر ایکسپریسلی ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس کو اخذ کیا گیا ہے، اس کو جورسپروڈنس، اس کو فقہ میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ طلاق تفویض یا ڈیلیگیٹڈ پاور جو ہے وہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے اور کسی اور تھرڈ پارٹی کو بھی دے سکتا ہے کہ اس کے بہاف پر اس کی وائف کو طلاق پروناؤنس کی جائے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ قانون میں ہمیں یہ کہاں ملتا ہے اور اس کا شریعت میں کیا ریفرنس ہے۔ جس سے سیکشن نمبر 314 آف محمدن لاء، جس میں ڈیلیگیشن آف پاور ٹو ڈائیورس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی کلیئر کر کے بتایا گیا ہے کہ پرائمریلی پاور آف ڈائیورس جو ہے وہ ہسبینڈ کے پاس ہے۔ ڈائیورس کی پاور کو ڈیلیگیٹ کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خاتون کے پاس ڈائیورس کرنے کی پاور آ گئی ہے۔ یہ پاور پرائمریلی انہیرنٹلی مینلی ہے مرد کی ہی، لیکن اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی بھی کر سکتا ہے اور کنڈیشنلی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ فلاں کنڈیشن اگر پوری ہوگی تو آپ طلاق کا اختیار رکھتی ہیں، اگر ایسا ہوگا تو طلاق کا اختیار رکھتی۔ کوئی کنڈیشن بھی رکھی جا سکتی ہے، اور اس کو انکنڈیشنلی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کالم نمبر 18 میں آپ طلاق تفویض پہ اگر اختیار دے دیتے ہیں خاتون کو تو وہ ایک انکنڈیشنل اختیار ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم اپنے اوپر استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خامند یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ کے پاس اختیار ہے، میں آپ کو ڈیلیگیٹ کرتا ہوں پاور ڈائیورس کی۔ آپ اگر نہیں رہنا چاہتی ہیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ موافقت نہیں ہو سکے گی، کوئی ایسے پوائنٹ پہ ہم کامنلی نہیں آ سکیں گے کہ ہم اکٹھے رہ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو یہ 10 دن ہے آپ کے اس میں خود کو ڈائیورس کر سکتے، جس کو بھی یہ پاور ڈیلیگیٹ کی جائے گی، خواہ وہ خاتون ہے یعنی کہ وہ بیوی ہیں یا وہ کوئی اور تھرڈ پرسن ہے۔ اب اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بھی طلاق کو پروناؤنس کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اب خاوند کا اختیار ختم ہو گیا۔ کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرنے سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ اب خاوند کے پاس ڈائیورس کا اختیار نہیں رہا۔ جس کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے وہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے، کنڈیشنل انکنڈیشنل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ڈائیورس کو پروناؤنس کر سکتا ہے ان خاتون کے لیے۔ اب جو ٹیمپرری ایز پر دی محمدن لاء
جو ٹیمپرری ڈیلیگیشن آف پاور ٹو ڈائیورس ہے، یعنی کہ جو وقتی طور پر آپ نے کسی کو طلاق دینے کا اختیار تفویض کیا، اس کو آپ ریووک نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ خاتون کو 10 دن کی مہلت دی گئی کہ ان 10 دنوں میں آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ پائیں گے تو آپ یہ پاور اپنے اوپر ایکسرسائز کر کے طلاق لے سکتی ہیں. جو ٹیمپرری ڈیلیگیشن آف پاور ٹو ڈائیورس ہے وہ irrevocable ہے، یعنی کہ اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ 10 دن کے لیے خاتون کو مہلت دی گئی ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نہیں رہ سکتی تو آپ اس میں خود پہ طلاق کو پروناؤنس کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے پرماننٹ کسی کو نکاح نامے کے کالم نمبر 18 میں یا کسی اور ڈاکیومنٹ کے تھرو آپ نے طلاق تفویض کر دی پرماننٹلی، وہ ریووکیبل ہے، وہ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں ایز پر محمدن لا. دوستو اب ہم بات کریں گے کہ قرآن میں یا شریعت میں اس کا ذکر کہاں کیا گیا اور اس کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے. میجر سورس آف لا جو ہے وہ بہرحال ہمارے لیے قرآن اور سنت ہے. تو دوستو قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں ڈیلیگیشن آف پاورز کا ذکر کیا گیا ہے. میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دوستو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. مختصراً میں آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے ایک دو پوائنٹس نکال کر رکھوں گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم کی بات کی. حکم وہ تھرڈ پرسن ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دی گئی خاتون کی طرف سے اور مرد کی طرف سے کہ اب آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اب یہ جو وہ دونوں ہیں اس کے اوپر مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. وہ دونوں سے مراد وہ دو حکم بھی ہیں اور وہ دونوں سے مراد میاں اور بیوی بھی ہیں. تو یہ وہ آیت ہے جس میں ڈیلیگیشن آف پاورز کی بات کی گئی، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ایک تھرڈ پرسن کو ڈیلیگیٹ کیا گیا جو کہ ان کیس آف موافقت ان کے درمیان صلح کروا دے، اور اگر ان کے درمیان موافقت نہیں ہو پاتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے جیسے وہ دونوں پارٹیز چاہ رہی ہیں. دوستو آیت نمبر 35 جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاور سے ڈیل کر رہی ہے. اسی طرح سورہ نساء میں آیت نمبر 130 ان دونوں کے درمیان سپریشن کے حوالے سے بات کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی کہ اگر وہ دونوں سیپریٹ ہونا چاہیں تو وہ حکم، وہ پاور جو ڈیلیگیٹ کی گئی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے یا وہ دونوں آپس میں اس ڈیسیجن پر پہنچ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان موافقت ممکن نہیں تو وہ دونوں الگ ہو جائیں. یہ وہ دو آیات ہیں جن سے ڈیلیگیشن آف پاور کو ڈرائیو کیا گیا ہے. دوستوں میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ طلاق دینے کا انہیرنٹ یا پرائمریلی جو رائٹ ہے وہ مرد کے پاس ہے، لیکن اس کو اگر وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، بھلے وہ اپنی بیوی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے یا وہ کسی تھرڈ پارٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، کہ اگر وہ کسی کو اختیار دیتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان صلح کروا دیں یا وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ ہمارے درمیان میں اس معاملے کو سیٹل کر دیں، ان اینی کیس بھلے اس کا نتیجہ صلح کی فارم میں نکلتا ہے یا سیپریشن کی فارم میں، تو پاور ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں. دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.